الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى والمقتدى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. معزز سامعین ناظرین، مسلمان بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آج کا خوبصورت یوم مبارک ہمارے لیے بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آج کے دن ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں. مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلاموں، الجمعۃ عید للمسلمین واستغفار الذنوب المؤمنین. جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کا دن ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الجمعۃ سید الایام. جمعہ دنوں کا سردار ہے. جمعے کا روز تو رب نے ہمیں نصیب فرمایا، لیکن کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اس یوم الجمعہ کے موقع پر
اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے میلاد کی عید بھی عطا فرما دی. عید میلاد النبی بھی نصیب ہو گئی، اور یوم الجمعہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے وہ بھی نصیب ہو گیا. ہم اپنے مقدر پہ نازاں ہیں. سامعین ناظرین، ہم اپنے مقدر پہ اللہ کے حضور شکر کرنے والے ہیں، اور بارگاہ سمدیت میں سجدہ کنا ہے کہ اے رب قادر، تیرا کرم ہوا، تیری رحمت ہوئی کہ تو نے ہمیں جمعہ بھی عطا فرمایا اور عید میلاد النبی کا خوبصورت دن بھی عطا فرما دیا. مسلمانوں، سرکار کا میلاد، میں لفظ میلاد پہ تھوڑی سی بات عرض کر دوں. لوگ بعض دفعہ لفظوں کی لڑائی میں الجھتے ہیں، لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھ جاتے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میلاد ہے کیا. بنیادی طور پر میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، والدہ سے نکلا ہے. آپ والد بھی بولتے ہیں، والد پیدا کرنے والا، ولد، میلاد، پیدائش. انگریزی میں اب جدید ہماری نسل کو انگریزی آ گئی ہے، وہ اس کو بول لیتے ہیں برتھ ڈے. اردو والے بولتے ہیں یوم پیدائش. اب عربی والے نہ برتھ ڈے بولتے ہیں نہ یوم پیدائش بولتے ہیں، ان کی زبان عربی ہے، وہ بولتے ہیں یوم المیلاد. یوم المیلاد، ولادت کا دن، میلاد کا دن. اب لوگ کہتے ہیں میلاد جائز نہیں ہے. بھئی یہ تو جملہ ہی غلط ہے کہ میلاد جائز نہیں ہے. کیا کسی کا پیدا ہونا جائز نہیں ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ میلاد کا معنی ہی پیدائش ہے، تو آپ کہیں گے پیدائش جائز نہیں ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ آپ کہیں گے جناب آپ کی، چونکہ ہمارے لوگوں کو عربی نہیں نہ آتی، اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ میلاد جائز نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں میاں میلاد کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ کہے جناب آج کے روز میرے ہاں اولاد ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، بچی ہوئی ہے، بیٹی، ہم کہیں یہ پیدائش ہی غلط ہے. کوئی یہ جملہ بولے گا؟ نہیں بھائی، بچہ پیدا ہو مبارک ہو، بیٹی پیدا ہوئی مبارک ہو، اللہ نے رحمت دی ہے، بیٹا پیدا ہوئی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، مبارکباد دیتے ہیں. یہ میں اس بچے، بیٹے، بیٹی کی بات کر رہا ہوں جو عام مسلمان کا بیٹا بیٹی ہے. عام مسلمان کا بیٹا اور بیٹی پیدا ہو اور آپ کو کوئی آ کے خبر دے تو ہم کہتے ہیں اخلاقیات کا تقاضا میاں یہ ہے کہ اسے کہا جائے مبارک ہو، اللہ نے تمہیں صاحبزادہ دیا ہے، بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، مبارک ہو. جہاں عام بچہ پیدا ہو وہاں میلاد، ولادت یا پیدائش یا برتھ، اس کی مبارک اور خوشی دی جاتی ہے. بتاؤ جہاں کائنات کا دولہا آئے وہاں خوشی کی میلاد کون کیا، وہاں مبارک کیوں نہ دی جائے؟ سوچنے کی بات ہے، عام بات ہے، عام فہم بات ہے. ابھی میں آیات، احادیث مبارکہ اس کی جانب میں گیا ہی نہیں ہوں. میں آپ کو بڑے سادہ لفظوں میں، سادہ انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ شخص، وہ ہمارا بھائی جو کہ میلاد جائز نہیں ہے، اسے آپ یہ تو سوال کر سکتے ہیں نا کہ میاں میلاد ہوتا کیا ہے؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ مجھے یقین ہے اسے پتہ نہیں ہونا میلاد ہوتا کیا ہے. اس نے آپ کو کہنا ہے جی محفل کروانا میلاد ہوتا ہے. اور میاں محفل کا نام تو حفلہ ہوتا ہے، محفل کا نام تو مجلس ہوتا ہے. یہ آپ اور میں بیٹھے ہیں تو کوئی اگر عربی آئے تو وہ کہے گا اليوم هذا الحفلہ ام مجلس الجمعہ یا حفلۃ الجمعہ، کہتا ہے یہ جمعے کی محفل لگی ہے، یہ جمعے کی مجلس لگی ہے. ہم میں سے کوئی آئے گا، ہم کہیں گے جناب یہ جمعے کی محفل لگی ہوئی ہے، جمعے کی مجلس ہو رہی ہے. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ میلاد کی مجلس ہو رہی ہے. میلاد کا تو لفظ ہی اور ہے، اس کا مطلب ہی اور ہے. جب ہم نے میلاد کو یہ سمجھ لیا کہ میلاد، یوم المیلاد
برتھ ڈے، یوم پیدائش، پیدائش کا دن ہے. اب اگلی رات، دوسری رات، اب اس کو ترتیب سے آپ سٹیپ وائز اس سے بات کریں. الجھنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، کیونکہ الجھتے وہ ہیں، جھگڑا وہ کرتے ہیں، لڑتے وہ ہیں، گالم گلوچ وہ دیتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا. صاحب علم تو کبھی الجھتا نہیں ہے، صاحب علم کے پاس تو طاقت ہی بڑی ہوتی ہے. والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا جس کو ہم علم دے دیں ہم اس کا درجہ بہت بلند کر دیتے ہیں. قرآن کی آیت. ہم نے الجھنا نہیں ہے، ہم نے بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. آپ نے صبح کا درس قرآن آپ نے سماعت میرا کیا ہے، ہم نے بڑے پیار سے کہنا ہے کہ جناب پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ میلاد کا مطلب کیا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس کو نہیں پتا ہوگا میلاد کیا ہے. کیوں؟ اس بیچارے کو جیسے اس نے سنا ہے، جیسے کسی نے فیڈ کیا، اس نے اسی طرح سن لیا. اس کو فیڈ کرنے والا تھا ایک شخص، اس نے کہیں اپنے پیش امام سے سنا، پیش امام نے کہا میلاد منانا جائز نہیں ہے. اس نے کہا جائز نہیں ہے. کیا دلیل ہے بھائی؟ ہمارے پیش امام نے کہا تھا. پتہ اس کو بھی نہیں ہے بیچارے کو، اس لیے ہم اس سے الجھیں گے نہیں. ہم اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. بھائی میلاد یوم پیدائش کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ میلاد کیا چیز ہے، سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں میلاد ناجائز ہے. اور بھائی میلاد تو پیدائش ہے، پیدائش کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاں پیدا ہونا ہے، جس نے اس نے ہونا، جس نے دنیا پہ آنا ہے اس نے آنا ہے. پیدائش تو سب کی جائز ہے. ایون عیسائی پیدا ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ناجائز پیدائش ہوئی ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی مخلوق ہے، وہ کافروں کو بھی پیدا کرتا ہے، وہ عیسائیوں کو بھی پیدا کرتا ہے، وہ یہودیوں کو بھی پیدا کرتا ہے، وہ ہندوؤں کو بھی پیدا کرتا ہے، وہ سکھوں کو بھی پیدا کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی پیدا کرتا ہے. ہاں جی، پیدا تو کرنے والا وہی ہے. خالق کل شیء، قرآن فرماتا ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے. جب یہاں تک بات آئے گی اب آگے بڑھیں گے، اس سے ہم پوچھیں گے، وہ کہے گا جناب اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، میلاد کے دن کی یہ جو آپ محفلیں مناتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اب اگلے سٹیپ پہ آئے گا، انہیں کہا ہاں اب ٹھیک ہے، اب آپ آئے نا محفل پہ آ جائیں. میلاد سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں بات نہیں بنی. یہ میں باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں دوستو آپ کو کہ سیکھنا، یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یا کوئی بھی خطبات ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. ہاں واہ واہ کروانا مقصد نہیں ہوتا. سورہ شورہ لگانا وہ ساری آتی ہیں، مجھے بھی آتی ہیں، بڑی اچھے انداز سے آتی ہیں، لیکن وہ پھر سوروں کی نظر تو ہو جاتے ہیں خطبے، لیکن ایجوکیٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. میرا مقصد کچھ اور ہے. میرا مقصد ہے کہ میں اپنے مقتدیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، یہ میرے نوجوان جو میرا مستقبل ہے، میں ان کو کچھ ایجوکیٹ کر جاؤں اپنی زندگی میں، میں انہیں کچھ سکھا جاؤں تاکہ میرا نوجوان جب کسی جگہ پہ بیٹھا ہو اور کسی موضوع پر بات ہو تو وہ آئیں شائیں بائیں کہانیاں کس سے نہ سنائے، اس کے پاس قرآن کی دلیل ہو یا میرے مصطفیٰ کی حدیث کی دلیل ہو. یہ میرا نظریہ ہے. اس نظریے کی بنیاد پہ یہ میں کوششیں کر رہا ہوں. دروس قرآن بار بار دے رہا ہوں، بار بار درس قرآن کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں. میرا وہ نظریہ ہے. اللہ اس میں مجھے کامیابی دے رہا ہے اور انشاءاللہ دے گا. قرآن خود اپنی آواز بناتا ہے اور قرآن خود آگے پہنچتا ہے. اب دوسری بات وہ کرے گا کہ جی چلے میلاد والی بات تو ختم ہوگی، یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے ہے، یہ جو محفلیں آپ کرواتے ہیں نا یہ جائز نہیں ہے. اس کے دو جواب سماعت فرما لیجیے. پہلا جواب تو یہ ہے، ہم کہیں کہ جناب محفل میں ہوا کیا ہے. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس محفل میں ہوا کیا ہے. وہ محفل جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہوئی ہے، اس محفل میں ہوا کیا ہے؟ کہے گا جی تلاوت ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، تلاوت کرنا کام اچھا ہے برا ہے؟ آپ بتائیے، اچھا ہے نا، تلاوت کرنا اچھا ہے۔ اور ان کے علماء بھی یہ کہتے ہیں جس نے من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات، فرمایا جس نے ایک قرآن کا حرف تلاوت کیا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور حدیث پاک سرکار نے فرمایا من قرأ الف لام میم، جس نے فرمایا یہ پڑھا الف لام میم، اللہ نے اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دی، 30 نیکیاں عطا فرما دی صرف الف لام میم پڑھنے پر۔ اور جب وہاں قرآن قاری صاحب پڑھیں گے، وہاں تلاوت ہوگی، پڑھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، سننے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ جناب محفل میں ہم نے تلاوت کی، اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی نعت پڑھنا شروع کی، نعت پڑھی، سرکار کی تعریف کی، کہیں کا سب سے اولا والا ہمارا نبی، کبھی پڑھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کبھی پڑھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کبھی یہ پڑھ دیا، کبھی یہ پڑھ دیا، اے خوشبو ان کی دو عالم میں گلے چیدہ چیدہ، کبھی یہ پڑھ دیا، کبھی یہ پڑھ دیا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ ان میں سے کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے، ساری سچی باتیں ہیں نا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے کہ نہیں ہے؟ سارے رسولوں کا امام ہے کہ نہیں ہے؟ اور میاں ہم نے تو نہیں بنایا نا، اللہ نے بنایا، اللہ سے پوچھو، اللہ جانے مصطفیٰ جانے، ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں تو اللہ نے کہا ہے، ہمیں تو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کے بعد کائنات میں کوئی عظیم ہے تو اللہ کا بھی مصطفیٰ ہے، ہمیں تو اللہ نے بتایا ہے، ہم نے تو قرآن سے پڑھا ہے، ہمیں تو بزرگوں نے بتایا، ہمیں اسلاف نے بتایا، اسلاف سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا، انہوں نے کہا ہمیں صحابہ نے بتایا، صحابہ سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا، انہوں نے کہا ہمارے مصطفیٰ نے بتایا کہ تمہارا رب کہتا ہے، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، تمہارا رب کہتا ہے کہ اگر کائنات میں رب کے بعد کوئی ہے عظمت والا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم نے جناب وہ نعت پڑھی، کوئی اس میں برائی نہیں جی۔ اس کے بعد اچھا یہاں وہ ڈھول دھماکے والے نعت خانوں کی میں بات نہیں کر رہا، ہاں وہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سیدھی بات ہے بھائی، ہاں ڈھول دھماکے اللہ کے رسول نے باجے توڑ دیے تھے، تب سے ہم نے بھی توڑ دیے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہاں جی وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، دین کے سیل میں ان کے مساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نعت خانوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی نعت سنی، حاجی صاحب نے نعت پڑھی، ٹھیک ہے، اور بچے نے پہلے نعت پڑھی، یہ نعت کا ذوق ہوتا تھا۔ اگر آپ پرانے لوگ آپ جانتے ہیں علی احمد ظہری صاحب نعت پڑھتے ہوتے تھے، سبحان اللہ، ایک شخص نعت پڑھ رہا ہے اور سبحان اللہ ذوق ہے، کیا بات ہے، یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو، ظہری صاحب پڑھتے ہوتے تھے، یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ پڑھنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا تھا، سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا تھا، اور پھر یہ نظام نہیں ہوتا تھا کہ اٹھ کے جناب یہ شروع ہے کام، نہیں، حضور کی محفل کا ادب، یہ دیکھیں نا، آپ کو آنے والا آئے گا وہ دیکھے گا واہ یہ رسول اللہ کے ذکر کا ہے مزہ، ایک بول رہا ہے سارے ادب سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ حضور کی محفل لگی ہے نا، یہ مزہ آئے گا نا، دیکھنے والا بھی کہے گا ہاں یہ لگتی ہے حضور کی محفل، یہ لگتی ہے حضور کی محفل۔ اس محفل کو تشبیہات ملتی ہیں مدینہ کے تاجدار سے، وہاں بھی کیا ہوتا تھا، سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، منبر ہوتا تھا، سرکار جلوہ گر ہوتے تھے، سرکار بیان کر رہے ہیں، سارے صحابہ ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور روایات موجود ہیں ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے کہ شاید درختوں کے کھول ہیں، درختوں کے کھول ہیں۔ اور اب جو معاملہ ہی اور ہے جناب، ہاں جی اب کہتے ہیں جب تک دونوں ہاتھ نہ ہوں تو جناب جنت ہی نہیں ملنی، پتہ نہیں اب ہاتھوں پہ جنت رہ گئی، جس نے دایاں اٹھا لیا تو وہ ایک جنت کے سٹیپ میں، دوسرے کو جناب اچھا نماز پڑھو روزہ کوئی چیزہ نہ بھی کرو بس
ہاتھ چک دے تسی پکے جنتی. یہ کیا حضور کی آداب ہے محفل. میں نے بڑی حدیثیں ڈھونڈی, میں کہا یار شاید مجھے نہیں, میرے علم میں نہیں آ رہا کوئی حدیث مجھے بھی مل جائے حضور نے ہاتھ کھڑے کروا کے جنت بانٹی ہو. مجھے کوئی نہیں حدیث ملی, ہاں مجھے کوئی نہیں یہ ملی. آپ کا اگر ان لوگوں سے علماء سے تعلق ہوگا, ظاہر ہے آپ کے بھی بزرگان دین سے آپ کے بھی تعلقات ہوں, یار کہیں سے کوئی حدیث ملے نا, میں آپ کا امام ہوں, مجھے ضرور آ کے دکھانا. مفتی صاحب آپ کے نالج میں چیز نہیں آئی تو علم جہاں سے ملے, میں تو جناب میرا ایک نظریہ ہے, میں تو جناب جو عام آدمی ہوتا ہے میں تو اس سے بھی علم لینے کی کوشش کرتا ہوں. علم جہاں سے مل جائے لے لینا چاہیے. مومن کی گمشدہ میراث, حضور نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے جہاں سے ملے وہ لے لے. ہم تو اس نظریے کے قائل ہیں. اگر آپ کو کہیں سے, سارے مجمع کو کہیں سے وہ حدیث ملے کہ ہاتھ کھڑے کروا کے محفل میں حضور جنتیں بانٹتے تھے ایسے ایسے, تو مجھے بھی عطا کر دینا. لیکن مجھے کوئی نہیں یہ ملی. حضور کے محفل کے آداب ہوتے ہیں. جو آج ہماری یہ محفلیں ہوتی ہیں ان کے آداب آپ کے سامنے, ان کے حالات ہمارے سامنے. ہم کہیں گے جناب نعت پڑھی, اس کے بعد بیان ہوا, قرآن پڑھا گیا, حضور کی عظمت کی آیات پڑھی گئی, جی پڑھی گئی. آپ اس سے پوچھیں, آپ بتائیں تلاوت نعت, اس کے بعد درس ہوا, خطاب ہوا, اللہ رسول کا نام ہوا, اور اس کے بعد لوگوں کو بٹھا کے عزت کے ساتھ, رات محفل ہماری ہوئی, آپ کو عزت سے بٹھا کے سب نے کھانا کھلایا, آپ نے کھانا کھایا, لنگر کھایا, عزت کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ ہماری ہوتی ہے محفل میلاد مصطفیٰ, اور یہی ہے طریقہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح غلاموں کا, یہی انداز ہے. تو بتائیے اس میں عالی جناب غلط کام کون سا ہوا؟ اس میں سے کوئی غلط کام ہوا ہے ان میں سے؟ تو پھر یہ غلط کیسے ہو گئی؟ یہ میلاد ناجائز کیسے ہو گیا؟ اب آئیے, ایک محدثین کی جماعت ہے, محدثین کا گروہ ہے, بہت بڑا گروہ ہے محدثین کا, جن کا باپ محدث, دادا محدث, پوتا محدث, نسل ہی محدثین کی ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد گرامی, یہ پورے شاہ عبد العزیز صاحب, شاہ عبد الحق صاحب, اور شاہ ولی اللہ صاحب, اور شاہ عبد الرحیم صاحب, یہ سارے محدث تھے, یہ سارے محدث تھے دہلی کے. محدث دہلوی نے کہا جاتا ہے, محدثین کی جماعت ہے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب یہ وہ محدث ہیں جو سنیوں, بریلویوں کے, سنی دیوبندیوں کے, اہل حدیثوں کے, وہابیوں کے, ساروں کے متفقہ پیر ہیں. سب کے متفق ہے, سارے ان پہ متفق ہے, اس لیے میں ان کا نام لیا. میں نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الحق اور شاہ محدث شاہ عبد العزیز اور یہ شاہ عبد الرحیم صاحب, ان کی کتابیں ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہیں, ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہیں. جامعہ اشرفیہ قریب ترین, آپ کو وہاں چلے جائیے گا, وہاں سے پوچھ لیجیے گا, وہ کہیں گے جناب ہم پڑھاتے ہیں. سب کا متفقہ عالم دین ہے, محدث ہے. آپ فرماتے ہیں میں ہر سال حضور کا میلاد کرتا تھا, میں ہر سال حضور کا میلاد کرتا تھا اور بڑا اہتمام کرتا تھا کھانے کا. یہ میں بعد میں آؤں گا کہ کھانا کھلانا کتنی بڑی عبادت ہے, اس میں بعد میں آؤں گا. کہتے ہیں میں بڑا اہتمام کرتا, انتظام کرتا, کھانے کا اہتمام کرتا. ایک سال فرمایا ایسا ہوا کہ میرے حالات اچھے نہ رہے تو میں میلاد کے لیے وہ انتظام نہ کر سکا جو پچھلے سالوں میں کرتا تھا. کہتے بڑا دل رنجیدہ تھا, پریشان تھا اندر سے. میلاد کی لوگ خوشیاں منا رہے تھے, لیکن مجھے خوشی اس لیے نہیں تھی. محفل کرواتا تھا, ظاہر ہے محدث کی جو محفل ہوتی ہوگی وہ کتنی بڑی محفل ہوتی ہوگی. محدث ظاہر ہے وہاں جو علماء آتے ہوں گے وہ اس لیول کے آتے ہوں گے, وہاں محدثین آتے ہوں گے. کہتے مجھے بڑی اندر سے ایک پریشانی کہ عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم ہر سال یہاں حضور کے نام کی محفل سجتی تھی اور محدثین آتے تھے اور حضور کی عظمتوں کے پہلو بیان کرتے تھے. اس سال ایسا ہوا کہ میرے پاس وہ حالات نہیں ہیں کہ میں آقا کا اس انداز سے میلاد کروا سکوں. کہتے میں پریشانی کے عالم میں تھا, تو گھر میں ایک دکان میں گیا, دہلی کے بازار میں گیا,
اور وہاں سے میں نے چند روپوں پیسوں کے کہتے ہیں میں نے بنے ہوئے چنے لیے اور گھر میں آیا اور گھر میں بیوی بچوں کو بٹھا لیا, کہا آؤ اب باہر تو تمام عبد الرحیم نہیں کر سکا, آؤ یار گھر میں بیٹھ کے یار کے ذکر کے تذکرے کر لیتے ہیں. کہتے ہیں گھر میں بچے سے کہا بچے تلاوت کر دے, ان کے بچے بھی تو کوئی عام بچے نہیں تھے نا, محدثین کی اولاد تھی, کہا بچے تلاوت کر دے, ایک نے تلاوت کر دی, دوسرے نے نعت پڑھ دی. بچیوں سے کہا بیٹا تم بھی کچھ پڑھ دو, انہوں نے بھی پڑھ دیا. اس کے بعد کہا بیٹے میں کچھ بیان کر دیتا ہوں, انہوں نے کچھ بیان کر دیا. اور اس کے بعد کہا بچوں اب بیٹھ جاؤ, سر جھکا لو ادب کے ساتھ, اب ساری رات بیٹھ کے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو. کہتے درود و سلام پڑھتے رہے, بہت گزر گیا, بچے جب پڑھتے رہے, میں نے کہا اچھا بیٹا اب تھک گئے ہو, اب آرام کرو اور سو جاؤ. وہ جو بنے ہوئے چنے تھے نا وہ ہم نے کھا لیے اور اس کے بعد ہم لیٹ گئے, سو گئے. کہتے ہیں کہ جب آنکھ لگی مقدر جاگ گئے, آنکھ لگی پر مقدر جاگ گئے. کہتے جب سویا تو خواب میں آقا تشریف لے آئے. میاں ہم میلاد کروائیں, محفل کروائیں, میں آقا کا ذکر کر رہا ہوں, میرا آقا بے خبر نہیں ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں. آقا وہ بے خبر اپنے غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے؟ آقا کو پتہ ہی نہ ہو غلاموں کا تو پھر وہ آقا کون سا ہوتا ہے؟ آقا ہوتا ہی وہ ہے جو ہر لمحہ اپنے غلاموں پر دست شفقت رکھتے ہیں اور ان کا کرم, پھر ان کا کرم, ان کے کرم کی کیا بات ہے, ان کا کرم اور پھر ان کا کرم, ان کے کرم کی کیا بات ہے. آقا نے فرمایا عبد الرحیم, ذرا جملہ سنیے گا محبت والو, ذرا جملہ سنیے گا جو سرکار نے فرمایا شاہ عبد الرحیم صاحب کو. فرمایا عبد الرحیم رات تمہارے چنے مجھے بڑے اچھے لگے. اللہ اللہ اللہ. عبد الرحیم رات تمہارے چنے مجھے بڑے پسند آئے. ایمان والو وہ دلوں کو دیکھتا ہے, دل کیا ہے وہ دل کو دیکھتا ہے. بڑی بڑی بیگیں نہیں تھی, میں بھی بڑی بڑی بیگوں والوں کو سرکار خام میں آئی نہ ہوں, انہیں ناز اور فخر تھا اپنی بیگوں پر, اور یہ وہ تھا جسے ناز تھا اپنی محبت اور عشق رسول پر. خام میں آئے اور خام میں فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے تیرے مصطفیٰ کو بڑے پسند آئے ہیں, اور اس دفعہ فرمایا تیرے میلاد کی محفل میں ہم خود بھی آئے ہوئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق شاریہ, یا علی زندہ باد. مسلمانوں وقت میرا ختم ہو گیا. آخری پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں, پیغام سماعت کیجئے. ہماری عزت, ہماری آبرو, ہمارا مال, ہماری اولاد, ہمارا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان. اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے, عزت ہے, ناموس ہے, مقام ہے, وقار ہے. آپ عزت سے بیٹھے ہو, میں یہاں عزت سے بیٹھا ہوں. آپ کے سر پہ یہ کیپ ہے, میرے سر پہ یہ امامہ دستار ہے, یہ سارا فیض اور سارا کرم میرے آقا کا ہے. آپ جو گھر میں کھاتے ہیں, جو ہم گھر میں کھاتے ہیں, جو ہم پہنتے ہیں, اور آج جو زمین ہمیں نیچے دنساتی نہیں ہے, آسمان سے اگر پتھر ہم پر نہیں برستے, یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے, یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں اور جو حالات آج ہو چکے ہیں, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برستے, ہمیں زمین دنسا لیتی, ہمارے پانی نیچے ہو جاتے, ہمارے اوپر بارش روک دی جاتی. لیکن آج سارا یہ انعامات ہمیں مل رہے ہیں, یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے, میرے آقا کی عطائیں ہیں. اور آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, فرانس بدبخت نے اور ظالم ان کے پریزیڈنٹ میکرون لانتی ملعون نے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے ان کو پبلک کرنے کی اس نے باقاعدہ پرمیشن کیا, اس نے آرڈر دیا. ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں ابھی غیرت مسلم زندہ ہے, ابھی غیرت مسلم مردہ نہیں ہوئی. اور ہم چونکہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ہمیں رسول اللہ نے پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے, اپنے سپہ سالار کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں
وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. ہمیں انفرادی طور پر ہمارا دین ہمیں جہاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہمارا دین ہمیں انفرادی طور پر اجازت دیتا ہوتا تو آج یہ سارے شاکان مصطفیٰ سیدھا براہ راست اس ملک میں داخل ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے. لیکن نہیں، ہم اس معاملے میں بھی اپنے نبی کے حکم کے پاس وہاں ہیں. یہ آواز ہمارے ادارے اٹھائیں گے، ہماری ریاست آواز اٹھائے گی، ہمارے مقتدر لوگ جو ہمیں قانون دیا گیا، آئین دیا گیا، وہ اٹھا رہے ہیں اور ہم ان پہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں اور کہیں گے. یہ ہم عوام ہیں، اپنے ریاستی سربراہان سے یہ کہیں گے کہ آپ ریاست میں بیٹھے ہیں، آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. شاید یہ میری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، یا کسی کے اگر کوئی جذبات ہیں کسی پارٹی کے ساتھ، تو میں معذرت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی کوئی بات نہیں کر رہا. 2-3 منٹ اوپر ہوں تو معذرت. آج جلسے جلوس ہو رہے ہیں، چاہے ہمارے وہ اقتدار والے لوگ ہیں یا چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے، اتنا بڑا کام ہو گیا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا. حضور کے آفیشلی، فرانس کے آفیشلی آرڈر پر خاکے آویزہ کیے گئے ہر چوک اور چوراہے میں، اور اس کے بعد پھر بھی ان کے جلسے بھی چل رہے ہیں، ان کے گانے بھی چل رہے ہیں، ان کی کمپینیں بھی چل رہی ہیں، ان کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں. میں سوال کرتا ہوں، جناب نواز شریف کی کوئی بے حرمتی کرے تو نواز شریف کے نمائندے شام کو ٹی وی پہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ملک کو آگ لگا دیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جہاں جھوٹ ہو آپ کہنا مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. کوئی بھٹو کی توہین کر دے، ذوالفقار علی بھٹو کی توہین کر دے، میں توہین کی بات نہیں کر رہا کہ کرو، میں ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی توہین کر دے تو اس کا جیالہ کیا کہتا ہے؟ خبردار میں تیری زبان کھینچ کے باہر نکال دوں گا. کوئی عمران خان کی توہین کر دے تو انصافین کہتے ہیں خبردار زبان کو لگام دو، ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے. جناب تمہارے سیاسیوں کی کوئی گستاخی کرے تو ٹی وی پہ تم ٹاک شوز کرتے ہو، جلسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہو اور جلسوں میں دھمکیاں دیتے ہو، اور اپنی ریاست کے اداروں تک تم ان کے گلے پر جاتے ہو. لیکن جو ساری کائنات کا رسول ہے، جو ساری کائنات کا امام ہے، اس کے گستاخانہ خاکے بنے اور تمہارے جلسے اسی طرح ہو رہے ہیں. تمہیں موت پڑ جاتی ہے ٹی وی پہ آ کے بات کرنے کی، پھر تمہیں کیمرہ لیا جاتا ہے. خبردار، سب کی عزت ہم کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے بعد، سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہر ایک کا مقام جو ہوگا سو ہوگا، سب عزت کے قابل ہیں. ہم لوگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم لوگوں کو عزت دے کر خوش ہوتے ہیں، لیکن ساری عزتیں میرے مصطفیٰ کی عزتوں پر قربان. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور آخر تک رہنے والا میرا ایک مسلمان بھائی یہی نظریہ رکھتا ہے کہ آقا کی ناموس پر ہماری جان تن من قربان ہے. اور ہم مقتدر اداروں سے گزارش کرتے ہیں. یا مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی، ایک رات اعلان ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی. ان سے نظریاتی کوئی اختلاف رکھتا ہے رکھے، بھلے رکھے، لیکن میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا کیا، چونکہ اس وقت وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی برتھ ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا مقام ہے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، انہوں نے رات 100 کنٹریز میں اور UN کے اندر لیٹر بھیجا اور ریاست پاکستان کو کہا کہ پاکستان کی جانب سے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اب یہ کیس لگے گا اس کی طرف سے فری وکالت ڈاکٹر طاہر القادری کرے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اچھی بات ہے کیونکہ اس وقت باہر کے لوگ انہیں سنتے ہیں.
انٹرنیشنل طاقتیں انہیں سنتی ہیں، پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے، پھر وہ HOD رہ چکے ہیں لا کالج پنجاب یونیورسٹی کے، ان کے پاس یہ سارے کنسٹیٹیوشن کے، وہ بہت بڑے لکھے آدمی ہیں۔ ہم اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں حرم والوں کی طرف بھی، حرم والوں کب تک تم آل سعود کے نشے میں رہو گے؟ تمہارے پاس 2 حرم ہیں، حرم مکہ بھی ہے، حرم مدینہ بھی ہے، تم حرم کے متولی ہو، لیکن میں شرمندہ ہوا ہوں اور سر ہمارے جھکے ہیں۔ سب سے پہلی احتجاجی ریلی حرم سے شاہ سلمان کو نکالنی چاہیے تھی، وہ ہمارا مرکز تھا، لیکن افسوس کہ ہم ہر جگہ پر طیب اردگان مجاہد ملت کو دیکھتے ہیں، وہ ہر جگہ آگے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک انشاءاللہ وقت آئے گا، پھر جب آئے گا نا ووٹ کا وقت کہ جناب سعود والوں کو ووٹ دینا ہے یا طیب اردگان کو دینا ہے، پھر ہم اپنی عوام کو کہیں گے ہماری دعائیں بھی اور ہمارے ووٹ بھی طیب اردگان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی ناموس مصطفیٰ کی بات آئی ہے اس کو ہم نے صف اول میں دیکھا ہے۔ ہم فرانس کے اس عمل پر پرزور الفاظ میں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کے خلاف یہ ساری عوام نفرت بڑے الفاظ میں، اب یہاں پہ ہم ایک نعرہ لگائیں گے، اور شادی یہ نعرہ ساری عوام کا دکھائیں سب لوگوں کو، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں یہ جا رہا ہے، لوگ دیکھیں کہ آج بھی عشق مصطفیٰ میں مسلمانوں کی غیرت کیسے زندہ ہے۔ غلامی رسول میں آپ نے کہنا ہے موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، یہ آخر والے درمیان والے بھی، وہ آپ کا نبی نہیں ہے بھائی، میں نے اپنی تقریروں پہ کبھی نہیں ہاتھ کھڑے کروایا، نہ کرواتا ہوں، زندگی ہوگی نہ کرواؤں گا، رسول کی ناموس ہے۔ غلامی رسول میں، 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 رہو نہ عشق مصطفیٰ، رہو نہ عشق مصطفیٰ، رہو نہ عشق مصطفیٰ۔ فرانس مرد آباد، فرانس، 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 میکرون، 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 فرانس، 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔